السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ یوسف جو کہ قرآن مجید کی 12ویں صورت ہے، جس کا پھیلاؤ 12ویں اور 13ویں پارے پر ہے مشتمل، اس کی انشاءاللہ ہم لوگ چوتھا، پانچواں اور چھٹا رکوع کا مطالعہ آج ہم لوگ کریں گے۔ گویا کہ کل کی مناسبت کے اعتبار سے آج ہم لوگ 3 رکوع انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور ایک چیز آپ لوگوں نے منفرد نوٹ کری ہوگی آج اور پچھلے چند ایام سے، کہ اب ہم لوگ جو ہے وہ جو بھی بریفنگ ہو رہی ہے سارے رکوعوں کی، اس کی ہیڈنگ بھی ہم لوگ بناتے جا رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ سورہ ہود سے چلا تھا اور پھر سورہ یوسف پر اب آ کے انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا آخر تک انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے آپ سب بھی استقامت کی دعا کریں اور انشاءاللہ اس سفر عظیم کا اختتام رمضان کی شب سے پہلے انشاءاللہ اگر سب صحیح رہا تو ہو جائے گا۔ تو بہرحال کل جو نشست تھی اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو ہم نے پڑھا اور سمجھا، اور ابتدائی 3 رکوع جو گزرے ہیں کل کی نشست میں، اس میں ہم نے یہ سوچا اور سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اور بالخصوص اپنے نبیوں اور رسولوں پر، کہ بالخصوص ایک نبی جو کہ اندھیرے کی اس میں تھا، گھاٹ میں اور کنویں کے اندھیرے میں یا باولیوں کے اندھیرے کے اندر وہ موجود تھے، اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو تمکن عطا فرمائے اس روئے زمین مصر پر۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس کے نظام اور مشیت کے تحت سارے زمین اور آسمان چل رہے ہیں، اور اسی کے نظام کے تحت سارے انسان اور بالخصوص نبی، انبیاء، پیغمبر بھی چل رہے ہیں۔ تو ہر ایک کو وہ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، جس کے لیے وہ انسانوں کو آزما رہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو اسی آزمائش میں ایک یہ معاملہ ہوا ان نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے تحت، کہ ان کو بھی بہلانے پھسلانے کی کوشش کری اسی امرأۃ العزیز نے، یعنی اسی وقت مصر کی جو بادشاہی کی جو بیوی تھی، بادشاہ کی بیوی جس کو کہتے ہیں امرأۃ العزیز، اور روایات میں اس کا نام زلیخا آتا ہے۔ اس نے جب بہلانا پھسلانا چاہا اس کو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو یہ یوں سمجھیے کہ ایک جو ایول ایکٹ وہ کروانا چاہتی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ اور اب جا کے اس عورت کی مزید چالیں اب آپ لوگ کو آج کے رکوع میں نظر آئیں گی،
اور یہ جو چرچہ اب چل پڑا تھا، کیونکہ شہر کے اندر بھی اب چرچہ شروع ہو گیا تھا کہ ایک غلام کا معاملہ ہو رہا ہے ایک اونچی ملکہ سے ایک طریقے کی، تو یہ کیوں معاملہ ہو رہا ہے، اس میں گوسپس چل رہی تھیں اس معاشرے کے اندر، جو معاشرہ مطلب جو اس زمانے کے اندر جو معاشرہ قائم دائم تھا اس میں اب ایک گوسپس چل رہی ہیں۔ اس قصے کو ابھار کے اب ہم لوگ انشاءاللہ آگے چلیں گے کہ کیا ہوا تھا وہ ماجرا حضرت یوسف علیہ السلام اور اس زلیخا نام کی عورت کا۔ تو آج ہم بسم اللہ کر رہے ہیں چوتھے رکوع سے، انشاءاللہ العزیز 11 سے پونے 12 تک یہ سلسلہ چلے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اور چند عورتوں نے جو کہ شہر میں آباد تھیں انہوں نے یہ کہا، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، انہوں نے یہ بات کہی کہ عزیز کی بیوی یعنی وہی زلیخا نے اپنے اس غلام کو ناجائز مطلب سے حاصل کرنے کے واسطے بہلا رہی ہے، اس کو پھسلا رہی ہے، یعنی کسی طرح وہ غلام کو گناہ پر آمادہ کرنا چاہتی ہے، کسی طریقے سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہے۔ قد شغفہا حبا، اس کے عشق نے اس کے دل میں جگہ کر لی ہے، یعنی وہ اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت اور اس کی الفت اور عصمت جو ہے وہ قائم دائم ہو گئی ہے۔ انا لنراہ فی ضلال مبین، ہم تو اس کو سری غلطی میں دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں تو معلوم ہو رہا ہے کہ وہ عورت بھٹک گئی ہے۔ غلام کے ساتھ بھلا کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے جو یہ زلیخا کر رہی ہے؟ اللہ اکبر، ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ عورت بھٹک گئی ہے۔ یہ معاملات سارے کے سارے ان کے قبائلی زندگی میں چل رہے تھے، وہ جو اس قسم کا معاشرہ مصر کی سرزمین میں ایک خاص معاشرہ اللہ تعالیٰ نے جو آباد کیا ہوا تھا، اس میں یہ ساری باتیں اور ایک قسم کی گوسپس چل رہی ہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بات نوٹ کرا دوں آپ لوگوں کو کہ کل اللہ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر سائمہ نے بڑا ایک اچھا کام کرا ہے کہ جتنی اس سورہ مبارک کی اہم باتیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے مجھے واٹس ایپ کری ہے۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کا بھی انشاءاللہ جو 12ویں پارے کا ٹیسٹ ہوگا اس میں بجائے یہ کہ رکوع مبارک ہم ان کے حساب سے ٹیسٹ لیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ سورہ یوسف کی جو وزڈم اور پوری سورہ یوسف کی جو حکمت کی کہانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ہم لوگ کو اس ایک سورہ میں چاہتا ہوں آپ لوگ وہ بھی نوٹ کرتے رہیں۔ تو یہاں دیکھیں اس ایک آیت نمبر 30 سے ایک بات پتہ چلی ہے کہ یہ جو غیبتیں، چغلیاں اور جو گوسپس جس کو آپ کہتے ہیں یہ کتنی غلط ہیں، بالخصوص ایک اسلامی زندگی میں۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، یہ عورتیں جو ہیں وہ شہر کی باتیں بنا رہی تھیں اس عزیز مصر یعنی اس مصر کی بیوی کے لیے کہ وہ اپنے اس گناہ پر آمادہ ہو گئی ہے اور یوسف کو غلام جو ہے ان کے ساتھ ایسا معاملہ مطلب ایک ایول ایکٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ یقیناً انا لنراہ فی ضلال مبین، ہم تو اس کو سری غلطی میں دیکھتے ہیں۔ فلما سمعت بمکریہن ارسلت الیہن، سو جب اس عورت نے ان عورتوں کی بدگوئی سنی، اب ظاہر بات ہے اونچے کلاس کی وہ عورت تھی، اس کو پتہ چلی گیا زلیخا کو اس قسم کا معاملہ اور ماجرا چل رہا ہے میری اس قوم میں، وہ عورتوں کے کردار کو بھی جانتی تھی کہ وہ خود کیسی عورتیں ہیں، تو ظاہر بات ہے ان کو اس کے ہر عمل کا پتہ چلی گیا۔ اونچے گھرانے کی وہ ایک خاص اللہ نے اس کو ایک عہدہ اور پوسٹ ایک طریقے سے نوازا ہوا تھا، تو جب اس نے یہ بات سینس کر لی کہ عورتوں کے اندر کچھ نہ کچھ میرے خلاف باتیں چل رہی ہیں، میری گوسپس چل رہی ہے آج کل، ارسلت الیہن، تو اس نے بلا کر بھیجا ان کے واسطے، ان کو بلایا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے واسطے اس نے مسند تکیے لگا دیے، ٹیک لگا کے وہ تاکہ بیٹھیں، یعنی ایک خاص قسم کی زلیخا نے ایک چال چلی کہ وہ عورتوں کے بھانڈے پھوڑنا چاہتی تھی، اب کہ وہ خود عورتیں کیسی ہیں یہ بات پتہ چل جائے گی اگر میں ان کی ایک دعوت رکھ لوں۔ تو گویا کہ اس نے ایک دعوت رکھی، مجلس رکھی، کھانے پینے کے لیے لوگوں کو بلایا، سب کو جمع کیا، پھر پھل وغیرہ کی بھی آمیزش ہوئی، اور پھر ظاہر بات ہے اس وقت میں شراب کا بھی ایک سلسلہ قائم دائم تھا، کیونکہ ابھی تک شراب کی حرمت کا تو کوئی بظاہر اعلان نہیں آیا تھا اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں اس نے ایک چال چلی زلیخا نے کہ سب کو دعوت دی، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، سب کے لیے گاؤں تکیہ وغیرہ سیٹ کیے، مسند تکیہ لگائے کہ وہ ٹیک لگائیں گی ساری عورتیں اور بیٹھ کے یہاں پہ میری اس دعوت کو انجوائے کریں گی، لیکن اس کے دل میں کیا تھا، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر ایک کو اس نے ایک ایک چاقو بھی دیا، ایک ایک چھری بھی دی، معلوم ہوتا ہے کہ پھل وغیرہ کے ساتھ چھری بھی ان کو فراہم کی گئی، اور اس کے بعد اس نے وہ چال چلی، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور کہا کہ اے یوسف ذرا سامنے تو آؤ ان عورتوں کے، کیونکہ ظاہر بات ہے خادم کی وہ حیثیت رکھتے تھے، تو ان کو جو حکم تھا اس وقت اس عزیز مصر کی بیوی کا ماننا تھا ان کو،
وقالت اخرج علیہن، کہا کہ ذرا سامنے تو آنا ان لوگوں کے. فلما رأینہ اکبرنہ، تو جب وہ عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کے تو حیران میں ان کی کیفیت آ گئی، وہ تو دنگ رہ گئے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کے، ایک دم ہی حیرانگی سے دنگ رہ کر رہ گئیں وہ ساری. اس کے حسن کو دیکھ کے ایک طریقے سے ان کے ہوش کھو بیٹھیں وہ، ایک سارے کی ساری جو عورتیں وہاں پہ انہوں نے دعوت کے لیے جن کو بلایا ہوا تھا، مدعو کیا ہوا تھا، ساری عورتوں کے ہوش اڑ گئے ان کو دیکھ کے. اکبرنہ وقطعنا ایدیہن، انہوں نے تو کہا ہائے ان کو نے، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا اکبرنہ وقطعنا ایدیہن، انہوں نے وہ جو چاقو دیا ہوا تھا ان سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ہاتھ کٹ گئے حیرت میں. کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو یوسف جن پر یہ فدا ہو گئی تھی یہ تو بہت خوبصورت انسان معلوم ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ عام انسان نہیں معلوم ہوتے، یہ تو بہت ہی برگزیدہ بندے ہیں اللہ کے، اور بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. اب آپ خود سوچیں، یہاں ایک بات لرننگ کو ملی کہ جس ذات نے حضرت یوسف کو بنایا ہوگا، آپ سوچیں وہ ذات کتنی خوبصورت ہوگی خود، یعنی ذات باری تعالیٰ کتنی عظیم الشان صفات کی مالک ہوگی. آپ سوچیں ذرا. وقطعنا ایدیہن، انہوں نے کاٹ لیے، انہوں نے عورتوں نے، جتنی عورتوں کو چھریاں دی گئی تھیں انہوں نے قطعنا. اچھا یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، یہاں میں آپ کو ایک بات ظاہر کر دوں کہ یہ جو ہاتھ کاٹے گئے ہیں یہ اصلاً کوئی فعلاً عمل تھا یا پھر یہ اسپونٹینیس ہوا ہے، اس کے بارے میں دو رائے ہے. عربی کا جو ترجمہ ہے وقطعنا ایدیہن، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ معاملہ دیکھ کر کہ حضرت یوسف بڑے خوبصورت ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بڑے ہی خوبصورت انسان ہیں اور برگزیدہ بندے ہیں اللہ کے چنے ہوئے ہیں. چنانچہ ایک تو مرحلہ کچھ اس طرح ہوا کہ کچھ عورتوں نے بے ساختہ ہو کے انگلیاں کٹ گئیں، جس طرح ایک ہوتا ہے کہ چوکنے کی حالت میں اگر انسان آ جائے تو غلطی سے انگلیاں جو ہوتی ہیں وہ کٹ جاتی ہیں، چاقو اتنا تیز ہوگا. لیکن انہوں نے جب یہ نوٹ کرا کہ اتنا خوبصورت انسان تو معلوم نہیں ہو رہا، یہ ظاہر بات ہے کوئی فرشتہ ہے، تو انہوں نے قصداً ایسا کام کرو، کیونکہ خادم کی وہ حیثیت رکھتے تھے، اس لیے الفاظ آ رہے ہیں وقطعنا ایدیہن. اس کا مطلب یہ جان بوجھ کر ارادہ کر کے انہوں نے یہ کام کیا ہو کہ حضرت یوسف متوجہ ہوں، کیونکہ خادم کی حیثیت سے رکھتے تھے. جب خون نکلتا دیکھیں گے تو ظاہر بات ہے ان کی مرہم پٹی کا کچھ انتظام کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، تو ہر ایک عورت کے پاس اگر وہ بڑھیں گے تو ساری عورتوں نے یہ چاہا کہ ان کی انگلیاں کٹ جائیں. وقطعنا ایدیہن وقلنا، اور انہوں نے کہا بے ساختہ، ساری عورتوں نے بے ساختہ کہا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ اکبر، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص آدمی نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی ان ھذا الا ملک، یہ تو کوئی بزرگ آدمی معلوم ہوتا ہے، کوئی بڑا ہی اللہ کا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے، اللہ کی بڑی خاص رحمتوں والا یہ بندہ معلوم ہوتا ہے، ملکن کریم ہے، بلکہ بزرگ فرشتہ ہے یہ تو کوئی. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، وہ عورت بولی تو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھ کو برا بھلا کہہ رہی تھی نا، میرے اوپر لان تان کر رہی تھی اور میرے اوپر جو ہے ملامتیں کر رہی تھی، یہ ساری کی ساری جو تم باتیں کر رہی تھی، تم لوگ ساری جو گوسپس کر رہی تھی، یہ ہے وہ بندہ. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو برا بھلا کہتی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور میں نے تو اپنی پوری کوشش کری اس کو پھسلانے کی، میں نے اپنے پورے کے پورے زور لگا دیے، ہتھ کنڈے لگا دیے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش میں تھی میں اس سے. فاستعصم، لیکن یہ حضرت یوسف پاک رہے، وہ جمع رہا، فاستعصم قائم رہا، مستقیم رہا، اس نے اپنی عزت عفت اور عصمت کی خود حفاظت کری اور اللہ نے اس میں اس کا بڑا خوبصورت ساتھ دیا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر یہ آئندہ میرا کہا نہیں مانے گا، یعنی جس کی طرف میں اس کو دعوت دے رہی ہوں اس گناہ کے کام پر، لم یفعل، اگر یہ نہیں آئے گا اس پر، ما امرہ لیسجنن ولیکونن من الصاغرین، تو بے شک جیل خانے میں اس کو پہنچا دوں گی میں، اور یہ بے عزت ہو جائے گا وہاں جا کے، خوار ہو جائے گا، اس کو شرم محسوس ہوگی وہاں پہ، بے آبرو ہو کر رہ جائے گا، یہ اس کو میں بے آبرو کر دوں گی ساری محفل میں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اونچی سوسائٹی کا یہ حال ہو چکا تھا اس وقت، دھڑلے سے علل اعلان اپنے گناہ کا مطلب اعلان کر رہی ہے اور اس پر اقرار کر رہی ہے، کتنی شان سے گناہ کا اقرار کر کے دھڑلے سے بول رہی ہے، اس میں کوئی اس کو کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی، کوئی حجاب محسوس نہیں ہو رہا ہے اس میں. سوچیے آپ لوگ کس طریقے کا معاملہ ہو گیا ہوگا اس ایک ہائی سوسائٹی کا وہاں پہ.
फस्तअसम, लेकिन ये जमा रहा। और अगर मैं इसको अब दावत नहीं दूँ, दावत दे रही हूँ, और अगर ये ना आया मेरी दावत, इस गलत काम में मेरा इसने साथ नहीं दिया, अपने ख्वाहिशात नफ्स को मुझसे इसने पूरा ना कराया, तो बेशक इसका ठिकाना फिर होगा जेल, कैदी बना दूंगी मैं इसको। वलियकून मिनस्सागिरीन, बेइज्जत हो जाएगा, ये ख्वार हो जाएगा, बेआबरू हो जाएगा। उसको मालूम ही नहीं है कि ये वो हस्ती हैं जिनको अल्लाह ताला ने उस अंधेरे से निकाल के, कुएं से निकाल के मलिक मिस्र के बादशाह के पास पहुंचा है। उसको अल्लाह ताला किस तरह ख्वार करा सकता है, बेआबरू करा सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का देखें वो कौल आ रहा है, और ये कौल ऐसा कौल है दोस्तों कि इस कौल की वजह से बड़े बड़े इंसान जो हैं, इस गुनाह में जो भी इंसान मुलव्वस हो जाए, शहवत परस्ती का जो भी एक तरीके से बुत बनकर रह जाए और अपनी जिनसी ख्वाहिशात पर काबू ना रख सके, उसके लिए ये आयत नंबर 33 लम्हे फ़िक्रिया है हम सब के लिए। क़ाल रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैहि। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दुआ करी कि ए मेरे रब, ए माबूद बरहक, ए ज़ाते बारी ताला, जिस काम की तरफ ये मुझे दावत दे रही हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मुझे ये कैदी होना पसंद है। कैद ज़्यादा पसंद है उस चीज़ से कि जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही है, दावत दे रही है। रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलय्या, दावत दे रही है जिस चीज़ की, उससे कहीं ज़्यादा महबूब, कहीं ज़्यादा आफियत, कहीं ज़्यादा इस्मत मेरी इसमें ये है, कहीं ज़्यादा मेरी इज्जत इसमें ये है कि मैं जेली बन जाऊँ, कैदी बन जाऊँ मैं। अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैहि, बजाय ये कि मैं उसका कहा मानूँ, उसके गुनाह के रास्ते में अपने आप को मुलव्विस कर दूँ। व इल्ला तस्रिफ अन्नी, और ए अल्लाह, आप देखें साथ आजिज़ी भी है। ऐसा नहीं है कि धड़ल्ले से अपनी चौधराहट और तकब्बुराना अंदाज में माज़ अल्लाह कोई बात कर रहा हो, ऐसा नहीं है, बल्कि साथ आजिज़ी भी है, साथ गिरियाजारी भी है, साथ अल्लाह की जनाब में तौबा इस्तग़फ़ार भी है, साथ उसकी तरफ रुजू भी है। व इल्ला तस्रिफ अन्नी, और अगर ए अल्लाह तू ही मेरी मदद नहीं करे, कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना, और इनके दाव पेच को मुझसे दफा ना करे, मेरी इस्लाह नहीं करे, तो हो सकता है मैं भी इनकी तरफ माइल हो जाऊं, मेरा भी झुकाव इनकी तरफ हो सकता है। बन बनाए कमे बशरी, वो जिनसी तकाजे सब इंसानों के अंदर हैं। मैं नबी हूं तो क्या मतलब इसका ये नहीं है कि क्या मतलब जिनसी तकाजे ना हो, जिनसी तकाजे तो हर एक के होते हैं, लेकिन ऐन मुमकिन है कि मैं भी उनकी तरफ रग़बत कर जाऊं, माइल हो जाऊं। तस्रिफ अन्नी, अगर तू ही मेरी इस्लाह ना फरमाए, तू ही मुझे किसी तरीके से इनसे रोक ना दे, इनके दाव पेच से, इनके मकर और फरेब से मुझे रोक ना दे। अकुम मिनल जाहिलीन, और अगर मैं ये काम कर बैठूंगा तो मैं तो नादानी का काम कर बैठूंगा। अकुम मिनल जाहिलीन, जाहिलीन का लफ्ज़ देखें यहाँ फिर आ गया। इससे पहले मैं बता चुका हूँ ये सख्त तरीन अल्फाज या तो जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह के लिए सूरह नाम में आए, या तो सूरह हूद में आए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए, और अब आयत नंबर 33 में आ गए सूरह यूसुफ के लिए। यानी मैं हो जाऊँगा नादान, यानी बेसब्र, मतलब क्या कहेंगे इसको, यानी गलत काम में पड़ सकने की एक मतलब गुंजाइश मुमकिन है। वाकुम मिनल जाहिलीन, यानी नादानी में, बेसमझी में ये काम कर बैठूंगा अगर मैं इस काम की तरफ मुलव्विस हो गया। फस्तजाब लहू रब्बुहु, तो अल्लाह ने उस बंदे की दुआ कबूल कर ली। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस इस्तिजाब पर लब्बैक बोला। अल्लाह के इस बंदे ने जो दुआ मांगी है उस पर अल्लाह ताला ने रजामंदी इख्तियार करी और इस बंदे की दुआ कबूल करी। फसरफ़ अन्हु कैदहुन, और उन औरतों के दाव पेच से उसको दूर रखा, महफूज कर लिया। अल्लाह ताला को ये दुआ बड़ी अच्छी लगी कि एक मेरा बंदा है मोमिन गुनाह से बचने के लिए मुझसे ही रुजू कर रहा है। यहाँ एक और बात समझ आई कि गुनाह से इंसान अपनी तकब्बुर या अपनी अना या अपनी अमल की बुनियाद पर नहीं बच सकता। अल्लाह की रहमत होगी तो आप और मैं बचेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं है कोई ताकत मगर अल्लाह के जो के बचाए। तो जो आप अमल करें इसमें ये सोचें कि इसमें मेरा कमाल, मेरी हुनर, मेरी समझ, मेरी अकल कोई मायने नहीं रखती, बल्कि असल शय है ज़ात बारी ताला की खुसूसी मदद। फस्तजाब लहू रब्बुहु फसरफ़ अन्हु कैदहुन्ना, तो उन औरतों के दाव पेच से उसको दूर रखा, महफूज रखा हमने इस बंदे को। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, यकीनन वही है सब सुनने वाला और तमाम बातों का इल्म रखने वाला। उसको मालूम है जो ये गॉसिप्स आज इस मुल्क में चल रही हैं, इस ख़ास तौर पर बस्ती पे चल रही हैं, और ये वो अल्लाह उसको भी जानता है कि ये जो चुपके चुपके दिल में ये सारी औरतें एक दूसरे का मकर खेल रही हैं और दाव पेच खेल रही हैं, अल्लाह उनको भी जानता है। और अल्लाह ताला इस बंदे यूसुफ को भी
اس کے الفاظوں کو بھی جانتا ہے، اس کی توبہ استغفار کو بھی جانتا ہے، اس کے دل کا معاملہ بھی جانتا ہے. یہاں ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین، پھر مختلف نشانیاں دیکھنے کے بعد، یعنی یہ بات ان پر واضح ہو گئی کہ جب ساری نشانیاں انہوں نے دیکھ لیں تو انہوں نے کیا بولا، بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین، ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر انہوں نے یہی کہا، قوم نے یہی فیصلہ کیا کہ عافیت اسی میں ہی ہے کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے، حضرت یوسف کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ہی ڈال دیا جائے. یعنی پبلک سیفٹی کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے. ہم اپنی عورتوں کو تو سنبھال کر نہیں رکھ سکتے، لیکن پبلک سیفٹی کے لیے اور لوگوں میں چرچے کو روکنے کے لیے اس کو ابھی فی الحال جیل میں ڈال دو. ٹائم از دا بیسٹ ہیلر. ایک وقت آئے گا جب جیل میں یہ کچھ عرصے رہے گا تو یہ جو عورتوں کے درمیان چرچا چل رہا ہے اور اس کی محبت میں جو عورتیں گرفتار ہوئی چلی جا رہی ہیں، کبھی اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں چھریوں سے، تو یہ معاملہ تھوڑے عرصے کے لیے رفع دفع ہو جائے گا. ہم اپنی پبلک سیفٹی کرا سکتے ہیں اس کے ذریعے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور ہوا کیا، جیسے ہی حضرت، اب یہاں سے ایک نیا قصہ چل پڑا ہے. یہاں اللہ کے فضل و کرم سے 4 رکوع مکمل ہو گئے، اور 4 رکوع کے مکمل پہ ہم نے کیا دیکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 3 فیزز ہو گئے. نمبر 1 جب وہ باپ اور اولاد ساتھ ساتھ تھے اپنے بھائیوں کے ساتھ. نمبر 2 جب ان کو کنویں میں ڈالا. اور نمبر 3 مصر کی بادشاہت تک کا ایک ذریعہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، اب نمبر 4 فیز آ رہا ہے حضرت یوسف کا کہ اس الزام جو ان پر لگا ہے اور پبلک سیفٹی کی وجہ سے جو ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، اب جیل میں کیا معاملات ہوئے اس کا بیان پورا کا پورا آپ کو نظر آئے گا رکوع نمبر 5 میں، جس کا پھیلاؤ ہے 36 سے لے کے 42 آیات تک، جو کہ اب میں پڑھنے جا رہا ہوں. ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ 15 منٹ میں ایک رکوع ہو جائے تاکہ کسی کو اتنی دیر بھی نہ ہو. تو 11 سے 11:15 تک ایک رکوع اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا. 11:15 سے 11:30 تک 5واں رکوع اب ہے، جس میں اب واقعات آ رہے ہیں کہ جب حضرت یوسف جیل میں چلے گئے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جیسے ہی حضرت یوسف جیل میں گئے ہیں، عین اسی وقت 2 قیدی وہاں پر آ گئے. 2 غلام، بادشاہ کے 2 غلام تھے، ان کو کسی الزام میں جیل کی قید سنا دی گئی. سجن فتیان، عین اسی وقت 2 قیدی داخل ہو گئے. قال احدهما انی ارانی عاصر خمرا، ان میں سے ایک قیدی نے اپنے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے. جس طرح ہوتے ہیں انگور کو پیس پیس کے جو دانے میں سے اس کے ایک رس نکلتا ہے، پچھلے زمانے میں شراب ایسا ہی بنتی تھی. تو اس نے اپنے خواب میں دیکھا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، میں اپنے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں اور اس میں سے شراب نچوڑ رہا ہوں. احدهما انی ارانی عاصر خمرا، میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر، اور جو دوسرا قیدی ہے اس کا کیا معاملہ ہوا، اس نے کیا دیکھا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من، اس نے اپنے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سروں کے اوپر کچھ روٹیوں کا تھیلا ہے، روٹیاں لے کے وہ جا رہا ہے اور اس میں سے پرندے اپنی چونچیں مار کر نوچ کے اس روٹیوں کا ٹکڑا کھا رہی ہیں. خبزا تأکل الطیر من، اس طریقے کا ان دونوں نے معاملہ دیکھا. ایک نے یہ دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے اور دوسرے قیدی نے یہ دیکھا اپنے خواب میں سوتے ہوئے کہ بھائی یہ روٹیوں کا میں ایک انبار لے کر جا رہا ہوں اپنے سر کے اوپر، اسکل کے اوپر، اور اس کھوپڑی کے اوپر ساری کے سارے پرندے آ کے چونچے مار کے جا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، اے یوسف آپ ذرا ان خوابوں کی تعبیر تو بتائیے. انا نراک من المحسنین، آپ تو نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ کا اخلاق ہے، آپ کی سیرت ہے، ہم آپ کو عام قیدیوں کی طرح نہیں دیکھتے، آپ کی وجاہت مختلف ہے، آپ تو بزرگ آدمی لگتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ اپنے خوابوں کی تعبیروں کا پتہ ہمیں آپ سے ہی چلے گا، کیونکہ آپ محسن ہمیں لگ رہے ہیں، محسنین لگ رہے ہیں، جو کہ درجہ اسلام، ایمان اور پھر احسان کے درجے پر فائز ہو چکے ہوں. قال لا یأتیکما طعام، حضرت یوسف نے کیا فرمایا کہ ابھی تمہارا کھانا نہیں آئے گا، ترزقانی ہی، تمہارا رزق نہیں آئے گا، الا نبأتکما بتأویلہ، یہاں تک کہ میں تمہاری ان خوابوں کی تعبیر تم کو بتا دوں گا. یعنی عین ممکن ہے کہ اس جیل میں کوئی کھانے پینے کا بھی وقت ہوگا، راشن کا وقت معین ہوگا. یعنی حضرت یوسف نے فوراً جواب نہیں دیا بلکہ کچھ ٹائم بائے کرا کہ اس میں اپنی دعوت اور تبلیغ کا بھی فرض ادا کر سکیں. اور یہ بندہ مومن اسپیشلی داعیان دین کے لیے جو دعوت اور تبلیغ کے کاموں میں لگا رہتا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اس کے لیے یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ کوئی وقت
جو اس کو غنیمت میں ملتا ہے وہ اس کو جانے نہیں دیتا، اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی خیر کی بات، کوئی بھلائی کی بات، کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مجھے موقع ملے اور میں بس ڈیلیور کر دوں، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ذریعے، ہاں میرے اوپر کوشش ہے، ذمہ داری اللہ نے ایک مجھے دی ہے، وہ میں ادا کروں۔ تو انہوں نے فوراً جواب دینے سے ابھی انکار کیا، بلکہ یہ بولا کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہارے ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ اس میں ایک اور حکمت ہمیں سمجھ آئی، لرننگ مٹیریل اس میں ایک اور ہے کہ انسان کو پہلے تولنا چاہیے پھر بولنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بے سمجھے بول دیا، فٹافٹ جو منہ میں آ رہا ہے، جتنی بکواس آ رہی ہے اور کسی کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں اور سارا بیان کر دیا، نہیں 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 نہیں، بلکہ پہلے انسان تولے پھر بولے، پہلے وہ جو بول رہا ہے اس پر وہ سمجھ حاصل کرے کہ میں کیا جواب دے رہا ہوں، کس سے بات کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں، آیا اس بات کا کوئی لانگ ٹرم ایفیکٹ ہوگا، شارٹ کم آؤٹ کم کچھ ہوگا، یہ ساری چیزیں سوچ کے پہلے انسان بیان کیا کرے۔ ہمیشہ دو قسم کی ایک پرسنالٹیز ہوتی ہیں دوستوں، یاد رکھیں، جس کا آگے چل کے آخری پارے میں نظر آئے گا آپ کو ذکر 30ویں پارے میں، کہ ایک انٹروورٹ ہوتے ہیں، ایک ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں۔ انٹروورٹ اپنی دنیا میں اپنی خیالات میں مگن ہوتے ہیں، ان کو باہر کی فکر نہیں ہوتی اتنی کہ کون آ رہا ہے، کون کسی کو لات مار رہا ہے، ہاتھ پاؤں سے کھیل رہا ہے، عیاشی میں لگا ہوا ہے، نہیں۔ اور ایک دوسرے قسم کے ہوتے ہیں ایکسٹروورٹ کے، کسی کو دھکا دے دیا، کسی کو کھیل کود کر لیا، کسی کی بات کو سیریس ہی نہیں لیا۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پہلے خاموش رہا کرو، پھر سوچا کرو، پھر بولا کرو۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما، کہ حضرت یوسف نے کہا نہیں آئے گا تمہارا کھانا، ابھی تمہارے رزق کا ٹائم تو ہو گیا لیکن ابھی کھانا نہیں آئے گا، اس سے پہلے ہی میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ قبل ان یأتیکما، حقیقت تم کو اس کے آنے سے پہلے بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ ہے وہ علم جو کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، یعنی میری اس میں اپنا کوئی ہنر نہیں ہے، میں دعوے دار نہیں ہوں، میرا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ علم مجھے دیا ہے اللہ نے۔ یہاں دیکھیں ایک اور لرننگ بات پتہ چلی کہ غرور اور علم پر بھی اترانا نہیں چاہیے، علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو آپ اپنا لوہا منوائیں، نہیں نہیں نہیں، یہ بھی بات غلط ہے۔ آپ کو علم دیا ہے ذات باری تعالیٰ نے، اب چاہے وہ دینی علم ہو چاہے دنیاوی علم ہو، اس میں آپ غرور اور تکبر کا شکار ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حضرت یوسف نے فرمایا مما علمنی ربی، یہ وہ علم کی بدولت ہے جو جس میں میرا کوئی ہنر نہیں ہے، یہ خوابوں کی تعبیر اور باتوں کی تہہ تک پہنچنا یہ اللہ نے مجھے سکھائی ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ اب ان کی دیکھیں دعوت اور سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس بات میں یہ بھی بات مضمر ہے کہ دعوت کا اہمیت دعوت کی دیکھیں کتنی ہے، اسپیشلی ایک خاص اسٹیٹ میں جہاں پہ اللہ کی ایک شان اور غفاری موجود ہے، لیکن لوگ انسان جو ہیں بالخصوص سارا کا سارا وہ معاشرہ وہ اللہ کی اس وحدانیت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اس وقت کو غنیمت سمجھا اور جو دعوت دے سکتے تھے حد الامکان دی، اس لیے انہوں نے فرمایا انی ترکت ملت قوم، میں نے تو ان لوگوں کا مذہب سرے سے ہی چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر لا یؤمنون باللہ، جو کہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور نہ وہ آخرت کو مانتے ہیں بلکہ حقیقت میں تو وہ آخرت کے معاملے میں کوتاہی برت رہے ہیں، کافر ہیں، اس کے منکر ہیں۔ یعنی یہاں ایک اور بات پتہ چلی، مراد یہ ہے کہ ایک بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ ماوسی عقائد ہوتے ہیں جو اسے ملتے ہیں، اللہ ہے، رسول ہے، پھر وہ واقف ہوتا ہے نماز سے، کلمے سے، جس طرح ہم سارے بڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک انسان جب شعور کی عمر میں پہنچتا ہے، شعور جب اس کے اندر گڈ اور ایول کو خود سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ اس میں مضمر کرتا ہے، تو وہ خود غور کرتا ہے، پھر کسی شے کو قبول کرتا ہے، پھر کسی شے کو رد کرتا ہے، یہ ہے میچیورٹی۔ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے شعوری طور پر یہ سمجھا ہے کہ جو زندگی گزر گئی ہے، ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے ابھی نبی سے واقف نہیں ہیں، کچھ لوگ کافر ہیں، صحیح ہے، لیکن میں نے اپنا طریقہ اس قوم پر سے ہٹا لیا ہے جو کہ قوم مانتی ہی نہیں ہے اللہ کو۔ یعنی تم لوگ جس غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو یا اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہو، اور آخرت کے معاملے میں تمہارے اندر کم فہمی ہے، تم اس کے منکر ہو، تو میں نے اپنا راستہ اس دین سے ہٹا لیا ہے، بلکہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے اپنے بزرگوں کا دین اڈاپٹ کیا ہے، باپ داداؤں کا مذہب اختیار کر لیا ہے، یعنی حضرت ابراہیم کا، وَإِسْحَاقَ حضرت اسحاق کا، وَيَعْقُوبَ حضرت یعقوب کا۔ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، ہم کسی کو کسی طریقے سے زیبا ہی نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے لائق قرار دیں، نہیں، عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی۔
اور یہ جو میں نے راستہ چنا ہے یہ اپنی سمجھ سے چنا ہے، اپنے شعوری انداز سے چنا ہے، یہ نہیں کہ دیٹ دے آر آن دا رائٹ ٹریک اور دے آر ناٹ آن دی رائٹ ٹریک. یہ معاملہ میں نے عقل سلیم کے اعتبار سے چنا ہے. عقل سلیم کے اعتبار سے مجھے لگا کہ وہی معقول ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا دین مجھے اچھا لگا. آئی ایڈمٹ دیٹ دے ور آن دی رائٹ ٹریک، اس لیے میں نے اس راستے کو چنا ہے. صرف محض آباء و اجداد کی بنیاد پہ تو نہیں چنا، بلکہ میں نے اپنی شعوری پختگی عمر میں جا کے اس دین کو سمجھا ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم میں سے کسی کو، نہ ابراہیم کو یہ بات گوارا تھی اور نہ زیبا دیتی تھی، نہ اسحاق کو، نہ یعقوب کو، نہ مجھ کو، کہ میں اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں اور اس کے مقابلے میں شریک اختیار کروں. ذالک من فضل اللہ، یہ تو عقیدہ توحید ہم پر اللہ کی طرف سے فضل ہے. وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور اللہ کا ایک خاص فضل ہوتا ہے لوگوں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ جو بندے ہیں اس میں سے اکثر لوگ اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے درمیان لفظ اسلام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا ڈالا، مسلمان گھرانے میں پیدا کر ڈالا، اور ایسے گھرانے میں ماشاءاللہ کہ جس کے عقائد اچھے ہیں، جس کے اندر ماشاءاللہ سارے کلمات اچھے سکھائے جاتے ہیں، نماز کا طریقہ اچھا سمجھایا جاتا ہے، ساری کی ساری طور طریقے ہمیں اچھے طریقے سے ملے ہیں، اور بالخصوص وہی صراط مستقیم کا راستہ ہمارے آباء و اجداد نے اللہ کے فضل و کرم سے سکھایا ہے. تو یہ فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہوا ہے ہم پر. آپ خود سوچیں، خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ اگر یہودی گھرانے میں پیدا کر دیتا تو میں اور آپ کہاں جاتے، جو کہ ناواقف ہیں قرآن مجید سے، جو کہ ناواقف ہیں شریعت سے، احکامات سے. وعلی الناس، اللہ کا فضل ہے تمام لوگوں پر یہ کہ اللہ نے ان کو دین کی محبت دی ہے، لیکن اکثر لوگ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، شکر کرتے ہی نہیں ہیں لوگ. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اور اے میرے قید خانوں، اے میرے جیلیوں، اے میرے قید خانے کے رفیقوں، اے میرے دو دوستوں جو کہ قیدی بن کے آ گئے ہو، ذرا خود سوچو، ارباب متفرقون، کہ یہ جو الگ الگ جدا جدا تم لوگ نے معبود بنا دیے ہیں، دیوی ہے، دیوتا ہے، الگ الگ معبود جو تم نے بنا دیے ہیں، متفرقون جو کہ فرق رکھتے ہیں، خیر ام اللہ، کیا اللہ کے مقابلے میں زیادہ خیر ہیں؟ اللہ زیادہ اچھا ہے یا یہ زیادہ اچھے ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یہ تمام جدا جدا معبود اچھے ہیں یا ایک معبود برحق جو کہ زبردست ہے اور پورے طریقے سے چھایا ہوا ہے، جو اکیلا ہے وہ زیادہ اچھا ہے، جو پورے طریقے سے چھایا ہوا ہے وہ زیادہ اچھا ہے، یا یہ تمہارے الگ الگ جدا جدا معبود جن کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے انسانوں کے ساتھ؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، تم لوگ جو خدا کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو یہ صرف چند بے حقیقت ناموں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لات، عزیٰ، منات، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سمیتموہا، یہ وہ نام ہے جو تم نے خود گڑھ لی ہیں، انتم و آباؤکم، جو تم نے گڑھ لی ہیں یا تمہارے باپ داداؤں نے ایجاد کر لی ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل اپنی سند میں اتاری نہیں، کسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی اہمیت بتائی نہیں. ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم ہے ہمیشہ سے، حکم دینے کا اختیار مطلق صرف اللہ کا ہے، فیصلے کا اختیار، قانون سازی کا اختیار، آرڈر دینے کا اختیار، اتھارٹی کا اختیار، ان الحکم الا للہ، اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس نے حکم دیا ہے کہ سوائے اس کے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے تم لوگوں نے، نہ صرف تم لوگوں نے بلکہ پوری نوع انسانی نے صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. ذالک الدین القیم، یہ ہے توحید کا راستہ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم، یہ ہے وہ راستہ قائم دائم، اسٹریٹ فارورڈ، جس میں کبھی کوئی کجی تم دیکھو گے ہی نہیں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہماری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اندھے بہرے بن کے سمن بکمن فہم لا یعلمون ویسی زندگی گزارتے ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ ان اندھے بہروں کی تو یہ حقیقت ہے کہ یہ تو چوپائے جیسے ہیں، کیٹلز کی طرح ریوڑ ہیں. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ غیر گزرے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو روز اٹھتے دیکھ رہے ہیں، سورج دیکھ رہے ہیں، چاند دیکھ رہے ہیں، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو اللہ کی ان آیات کو بھی دیکھنے کے باوجود اللہ نظر نہیں آئے. پوری ڈاکٹری انجینئرنگ کا علم حاصل کرنے کے باوجود اگر اللہ نظر نہیں آئے تو پھر لعنت تو ایسی زندگی پر، لعنت تو ایسی زندگی پر کہ اللہ کی آیات کو دیکھ کر بھی انسان جو ہے اللہ سے بے خبر رہے. پھر فائدہ کیا ہے ایسی زندگی کا؟
کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی زندگی کا. کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. لیکن کس کو موقع ملتا ہے مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھنے کا؟ کس کو موقع ملتا ہے آسمان اور زمین کی خلاقی کو دیکھنے کا؟ کسی کو موقع ملتا ہے؟ ہم تو اپنے دھندوں میں لگے رہتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں رات کو آتے ہیں، یہی زندگی رہ گئی ہے. تو کس کو موقع ملتا ہے اللہ کی نشانیوں سے آگاہی حاصل کرنے کا؟ کسی کو نہیں ملتا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے، جانتے ہی نہیں ہیں. یا صاحبی السجن اما احدکما، اے میرے قید خانوں کے رفیقوں، اے میرے دو جیلیوں. اما احدکما، آپ دیکھیں یہ حضرت یوسف جو ہیں وہ خواب کی تعبیر بھی بتا رہے ہیں، خواب کی تعبیر بھی بتا رہے ہیں اور اس کے بعد ایک معاملہ بھی سمجھائیں گے. یا صاحبی السجن، اے میرے قید خانے کے رفیقوں. اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک جو مجرم ہے وہ اپنے جرم سے بری ہو جائے گا. کسی الزام میں یہ بندہ پھنسا تھا، ایک جس نے خواب دیکھا تھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنے اس الزام سے بری ہوگا اور اپنی واپس اس پوزیشن کو ریسٹرین کرے گا، دوبارہ اس پوزیشن پر جائے گا. اور اس کی خبر اب حضرت یوسف دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہ تم میں سے ایک تو جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، وہ واپس چلے جائے گا اپنے اس آقا کے پاس، اپنے اس بادشاہ کے پاس بدستور، اور اس کو شراب پلایا کرے گا جیسا کہ وہ شراب پہلے پلاتا تھا. واما الاخر، اور جو دوسرا بندہ ہے جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ساری کی ساری جو روٹیاں ہیں وہ سر کے اوپر لے کر چل رہے اور پرندے اس میں سے چونچ مار مار کے کھا رہے ہیں، فیسلبو فتأکل، تو اس کو سولی دے دی جائے گی، اس کو چڑھا دیا جائے گا سولی پر، ہینگ کر دیا جائے گا اس کو. فتأکل الطیر، اور اس کو اس کے سر کے اوپر پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے، من رأسہ، اس میں سے، یعنی جو اس کی اسکل ہوگی، اسکل والڈ کو کاٹ کاٹ کے اندر کا جو گودا ہے، مغز ہے، بھیجا ہے، اس کو وہ چبائیں گے. جس طرح ہوتا ہے سولیوں کے بعد پرندے آ کے حملہ کرتے ہیں، تو تم میں سے ایک کو بری کر دیا جائے گا اور ایک کو پھانسی دے دی جائے گی. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس بارے میں تم پوچھتے تھے اس کا یہ انجام ہونے والا ہے جو میں نے تمہیں بتا دیا ہے. یعنی اسی طرح مقدر ہوگا، اللہ کا یہی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور جو شخص رہائی پا گیا تھا، اس کا یہ گمان تھا، اس سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھی، ظن انہ ناج منہما، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات اس سے عرض کری تھی جب وہ رہا ہو رہا تھا. کیا بات کری تھی؟ اذکرنی عند ربک، کہ اپنے آقا کے سامنے میرا بھی ذرا تذکرہ کرنا. ربک سے مراد آقا ہے یہاں پہ، یعنی اپنے اس بادشاہ کے پاس تم جا تو رہے ہو تو میرا ذرا ذکر کرنا کہ ایک شخص ہے وہ یہاں اپنا جو قیدی بن کے بے گناہ ہے، وہ اس کو کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ سلاخوں کے پیچھے رہ گیا ہے، یوسف اس کا نام ہے، ذرا ذکر تو چھیڑنا اپنے اس آقا سے. اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ، لیکن ہوا کیا کہ اس کو اپنے آقا سے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تذکرہ کرنا تھا اپنے آقا سے، وہ بھلا دیا شیطان نے. فانساہ الشیطان، شیطان نے بھلا دیا. وہ اپنے جاتے ہی شیطان نے اس کو ایسا بہلایا، پھسلایا اور بہکایا کہ وہ اپنا شراب پینے پہ ہی لگا رہا اور پلانے میں ہی لگا رہا. بھلا دیا، فانساہ الشیطان، شیطان نے بھلا دیا ذکر ربہ، اپنا وہ ذکر، یعنی حضرت یوسف کا جو بات پہنچانی تھی وہ بھلا دی. فلبث فی السجن بضع سنین، تو اس وجہ سے قید میں ہی پڑے رہے حضرت یوسف بضع سنین، چند سال. اور بضع عربی میں کہتے ہیں 10 سال کے اندر اندر، یعنی 9 سال تک. کچھ روایات میں آتے ہیں 3 سال 4 سال رہے، 5 سال، لیکن 9 سال سے آگے نہیں رہے حضرت یوسف. تو یہاں ہمیں اندازہ ہوا اس 5ویں رکوع کے اختتام پر کہ جس طرح ایک سورس انسان لگاتا ہے، کسی سے ایک سفارش کر کے دنیاوی معاملات اپنے صحیح کر لیتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی غلط یا عار محسوس نہیں کرنی چاہیے انسان کو. لیکن اس سورس پر، اب فرض کریں میں کسی کی جاب لگاؤں اور جاب میں ایک سورس کے ذریعے سے لگا دوں کہ یہ میرا بندہ ہے، لیاقت میں کام کرتا ہے، اس کو اس جگہ جاب دے دیجیے، اچھا بندہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس سورس پر بھی توکل جائز نہیں ہے، توکل جائز نہیں ہے، بلکہ توکل ہوگا صرف ذات باری تعالیٰ پر. بس توکل صرف ذات باری تعالیٰ پر ہوگا اور کسی پہ نہیں. حضرت یوسف نے بھی کہا، اس شیطان نے جو بہلا پھسلا دیا تھا اس بندے کو جو کہ واپس جا کے شراب پلانے لگا تھا، اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے بولا اذکرنی عند ربک، کہ جانا اپنے، اب تم جا رہے ہو آقا کے پاس تو ذرا بول دینا، تذکرہ تو چھیڑنا میرا اپنا معاملے کا. ان کو یہ گمان تھا کہ یہ نجات پا جائے گا، رہائی پائے گا، کبھی ذکر کرنا میرا اپنے بادشاہ کے پاس کہ ایک شخص ہے، بے گناہ ہے،
تو ٹھیک ہے اس طریقے سے وہ سلاخوں کے پیچھے ہے، لیکن ذرا ذکر کر کے تو دیکھو۔ اب یہ بات الگ ہے کہ شیطان نے ان کو بھلا دیا اور وہ اس وجہ سے قید میں ہی رہے بضع سنین، 10 سالوں کے اندر اندر، یعنی 9 سال تک کا روایات میں آتا ہے 9 سال کے اندر اندر حضرت یوسف نے یہ قید کا سلسلہ پورا قائم دائم گزارا ہے۔ اب آ رہا ہے تیسرا معاملہ، یعنی حضرت یوسف کی زندگی کا 5واں چیپٹر اوپن ہونے جا رہا ہے یہاں آیت نمبر 43 سے 49 کے درمیان، اور یہ چھٹا رکوع ہے سورہ یوسف کا۔ اس کو کر کے انشاءاللہ ہم لوگ 10 منٹ بعد ختم کریں گے کہ اب ایک نیا چیپٹر آ رہا ہے اس داستان کا، داستان یوسف کا علیہ السلام کا ایک نیا وقت آ رہا ہے کہ اب اس وقت کا جو مصر کا بادشاہ تھا، وہ مصر کا جو بادشاہ تھا، یعنی پوری کی پوری ملک مصر، سلطنت مصر کا جس کے پاس ہولڈ تھا، وہ ایک بڑا عظیم بادشاہ تھا، ہکسوس کنگ، یعنی فرعونہ میں سے نہیں تھا یہ، فرعون تو اس کے بعد آ کے آباد ہوا ہے مصر میں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو فرعون ایک لقب ہے، نام نہیں ہے، ایک لقب ہے، پوری کی پوری ایک فرعونہ ایک اسٹیٹ ایجنس، مطلب ایک پوری کی پوری ایک اسٹیٹ کا نام تھا جس کے الگ الگ بادشاہ تھے، اسی بادشاہ میں سے ایک بادشاہ تھا فرعون، وہ تو بہت دیر بعد آیا ہے اس ملک میں، لیکن اصل اس ٹائم حضرت یوسف کے دور میں تاریخی واقعہ ہے کہ ہکسوس کنگ وہاں پہ آباد تھے۔ یہ جو عرب کا ڈیزرٹ ہوا ہے وہاں پہ، یوں سمجھیے کہ یہی جزیرہ نمایاں عرب میں جو ہیومن پوٹینشل ڈیولپ ہوا ہے، اس سے ایک قوت ابھری ہے پوری کے پورے عرب میں، ایک فورس اٹھی ہے، اور وہی فورس اٹھ کے مصر میں گئی ہے اور مصر کے مقامی لوگوں کو وہاں پر حملہ کر کے ہٹائے اور اپنی بادشاہت کو قائم کرائے وہاں پہ، خود کنگز بن کے بیٹھ گئے، اس لیے ان کو چرواہے بادشاہ بھی کہتے ہیں کہ وہ لوکل نہیں تھے وہاں، بلکہ وہی خود عرب کے بھیڑ بکری چلانے والے انسان تھے، ان میں ایک قوت بنی اور وہی قوت اب گویا کہ حکمرانی کی شکل بن گئی ہے ملک مصر میں۔ اور وہ بادشاہ جو تھا اس وقت کا بڑا شریف بھی تھا، البتہ یہ بات اور ہے کہ اللہ سے ناواقف تھا، کتاب شریعت اور کسی نبی رسول سے ناواقف تھا، لیکن وہ ایک شریف انسان تھا، اس کا معاملہ آ رہا ہے اور اس کا ایک لنک ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے۔ وقال الملک انی ارا 7 بقرات، اور اس وقت بادشاہ مصر نے کیا کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، اس کو ایک خواب دکھایا گیا اللہ کی طرف سے، رات کو وہ سو رہا تھا اور اس کو ایک خواب آیا بڑا عجیب سا، اور وہ خواب کی تعبیر پوچھنے لگا دوسروں سے، لیکن خواب کیا ہے اس بادشاہ کا، انی ارا 7 بقرات، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں 7 گائیں، اچھی خاصی 7 گائیں ہیں، فروا ہیں، ایک دم موٹی تازی گائیں ہیں، سامان ہیں، بھری بھری صحت مند گائیں ہیں، یاکلہن 7 عجاف، وہ ان کو ہڑپ کر رہی ہیں ایسی گائیں جو کہ 7 لاغر گائیں ہیں، یعنی خواب اتنا عجیب دے گا کہ 7 کمزور گائیں ہیں، ایک دم لاحق اور ایک دم یوں سمجھیے کہ کمزور ترین لاغر گائیں ہیں، لیکن وہ ہڑپ کر رہی ہیں، کھا رہی ہیں، نگل رہی ہیں 7 موٹی گایوں کو، یعنی کمزور موٹے کو نگل رہا ہے۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات۔ ایک تو اس نے خواب کا کمپوننٹ یہ دیکھا، اور دوسرا کمپوننٹ کیا دیکھا کہ 7 بالیاں ہیں سرسبز، انار کی ہیں، وہ ہری بھری ہیں، ایک دم لدی بدی ہیں بالیاں، 7 بالیاں ہیں سرسبز ہیں، خضر وأخر یابسات، اور ان کے علاوہ 7 بالیاں ہیں جو کہ خشک ہیں، ایک دم سوکھی سوکھی بالیاں ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، تو اس بادشاہ نے کہا اے میرے درباریوں، اے میرے ساتھیوں، اگر تم کو خواب کی تعبیر کچھ سمجھ آ رہی ہے تو بتاؤ نا، اس خواب کے بارے میں مجھ کو جواب دو۔ للرؤیا تعبرون، اگر تم کو تعبیر اس خواب کی کچھ سمجھ آ رہی ہے تو بتاتے کیوں نہیں ہو؟ اس خواب کی ذرا تعبیر تو مجھے سمجھاؤ۔ قالوا اضغاث احلام، وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو کوئی پریشان خیالات ہیں بادشاہ جی، پریشانی خیالی ہے، آپ کو مانوی حقیقت تو ان خوابوں کی ہمیں کوئی نہیں لگ رہی، جیسے نفسیانی خیالات ہوتے ہیں ان کے حساب سے آپ کو یہ کوئی عجیب سا ہی خواب آیا ہے، مطلب اس کی کوئی مانوی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی خواب اچھا ہو صحیح ہو تو ہم تعبیر بتائیں، اس کی تو حقیقت ہی سر پاؤں ہی نہیں ہے اس کا، کہ 7 پتلی گائیں موٹیوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 جو ہیں وہ بالیاں ہیں بھری بھری انار سے، اور 7 جو ہیں اس کے سوکھے گوشے ہیں، یہ کیسا خواب ہے؟ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اسلام میں 3 قسم کے خواب ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے آج کرنے کی۔ 3 خواب ہوتے ہیں اسلام میں، جو ہم سوتے ہیں نا اس کے جو خواب ہمیں نظر آتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ خواب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو کہ نبوت کے اجزاء میں سے بھی ایک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی بندہ مومن کو بہت خوبصورت ترین خواب بالخصوص اپنی جانب سے دکھا دے، یہ تو ایک الگ ہی معاملہ ہے، اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔
دوسرا خواب اس کے برعکس ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، کوئی منحوس یا نحوست والا خواب آپ دیکھیں جس کو دیکھ کے آپ ڈر جائیں، گھبرا جائیں، جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ اگر ایسا خواب دیکھو تو فوراً شیطان سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آؤ، اور الٹی طرف کروٹ لے کے الٹی طرف کروٹ لے کے لا حول ولا قوت اور استغفر اللہ کی تھوڑے بہت کلمات بیان کیا کرو جب شیطان کی طرف سے کوئی خواب دیکھو۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ وہ خواب جو پریشان کن ہیں، ہم سب کو معلوم ہے ہم جو خواب دیکھتے ہیں اس میں کچھ ایمبیشنز بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر بالخصوص جو نفسیانی خیالات ہوتے ہیں ہمارے پورے دن میں جو ہم اپنے اوقات گزار رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے برین کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس سے ایک خیولہ بن جاتے ہیں اور ایک امیج نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، وہی ایک خواب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک الگ قسم کا خواب ہے، لیکن یہاں جو بادشاہ کو خواب آ رہا ہے یہ ایک تیسرا خواب آ رہا ہے پریشانی والا، کہ اب کچھ اس مملکت پر کوئی پریشانی آنے والی ہے۔ یا ایھا الملؤ، اس لیے کیا فرمایا کہ اے میرے درباریوں ان خوابوں کی تعبیر دو نا اگر تم تعبیر دے سکتے ہو، لیکن انہوں نے صاف اسٹریٹ فارورڈ انکار کر دیا، اضغاث و احلام، یہ تو پریشان خیالات ہو رہے ہیں، آپ ذرا اپنی نیند وغیرہ پوری کریں بادشاہ صاحب، یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، کوئی عجیب ٹیڑھے میڑے خواب ہیں۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور وہ دوسرے ہم لوگ خوابوں کی تعبیروں کا تو علم بھی نہیں رکھتے، ایسے ٹیڑھے میڑے خوابوں کی تو تعبیر کسی آپ اچھے بندے سے پوچھیں، ہم لوگ صرف امور سلطنت میں ہی ماہر ہیں، ان وزارت مملوکت میں ہی ہم ماہر ہیں، یہ ایسے خوابوں کی تعبیر ہم کس طرح دے سکتے ہیں؟ یہ تو بڑے عجیب خواب ہیں، ان تعبیروں کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ، تو اس وقت وہ جو دو قیدیوں میں سے ایک قیدی چھوٹا تھا نا، جس کو شیطان نے بھلا دیا تھا، ابھی ہم پچھلے رکوع میں پڑھ چکے ہیں نا، جو بادشاہ کے پاس شراب پلانے کی نیت سے واپس قیدی آزاد ہو کر آ گیا تھا، اس کو اچانک حضرت یوسف کا خیال آ گیا، نجا منہما وادکر بعد امہ، وہ مجلس میں حاضر تھا، اس نے کہا ارے بادشاہ صاحب مدت کے بعد مجھے یہ خیال آ گیا ہے کہ اس کی تعبیر کی خبر میں لے کر آتا ہوں آپ کے لیے، انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، آپ مجھ کو ذرا اجازت دیجئے، میں بھی جاتا ہوں، اور وہاں میں جاؤں گا واپس اس جیل میں، ایک بندہ ہے وہاں بڑا خوبصورت، اور ایک بندہ ہے بڑا برگزیدہ اللہ کا چہیتا، میں اس سے جا کے پوچھتا ہوں، اس نے میرے بھی خواب کی تعبیر بتائی تھی، میں ذرا پتہ کر کے آتا ہوں وہ کیا بتاتا ہے۔ یہ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے صدیق مجسم، اے خوبصورت ترین انسان، اے برگزیدہ بندہ اللہ کے، جس نے اتنے گناہ کو ہینڈل کر کر کے ہٹائے اپنے دور سے، اپنے اطراف سے اتنے بڑے بڑے گناہوں سے لڑا ہے، چاہے وہ اس زلیخا کا معاملہ ہو، چاہے اپنے بھائیوں کا معاملہ ہو، جو بھی معاملات اس پر گزرے ہمارے اس بندہ مومن پر، ہمارے اس بندہ صالح پر، یا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سچے، افتنا فی 7 بقرات، آپ ذرا ہمیں بتائیے، ہم لوگوں میں سے ایک بادشاہ ہے، اس نے یہ خواب کی تعبیر بتانے کو بھیجا ہے مجھے کہ وہ خواب کیا ہے، فی 7 بقرات سمان، کہ وہ خواب ایسا ہے کہ 7 گائیں موٹی ہیں، ان کو 7 دبلی گائیں ہڑپ کر رہی ہیں، یاکلہن 7 عجاف، 7 پتلی گائیں جو ہیں ہڑپ کر کے کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 بالیاں ہیں، سٹے ہیں، ہرے بھرے انار سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ 7 ہیں جو کہ ایک دم خشک ہیں، سوکھے ہیں، اس پہ کوئی پودا زر ور کچھ ہے ہی نہیں، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں اور بیان کروں، تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ کتنی عظیم جو ہے میں نے اس خواب کی تعبیر جو ہے ایک برگزیدہ بندے سے حاصل کری ہے۔ قال تزرعون 7 سنین دآبا، تو حضرت یوسف نے فرمایا، اور دیکھیں کتنی خوبصورت انداز میں پوری کی پوری تعبیر بھی سکھائی اور تعویل کے ساتھ تدبیر بھی سمجھائی، یہ واقعتاً حضرت یوسف ہی کر سکتے ہیں، اللہ کے وہ نبی، کہ کیا فرمایا، قال تزرعون 7 سنین دآبا، حضرت یوسف نے فرمایا کہ تم 7 سال متواتر خوب غلہ بوگے، حضرت یوسف نے فرمایا کہ 7 سال کر جم کر ڈٹ کر خوب زراعت ہوگی تمہارے اندر، ایگریکلچر بڑھے گا تمہارے اندر، کھیتی کرو گے، فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، پھر جو تم فصل کاٹو گے نا اس کے درمیان، تو اس کو بالوں میں ہی رہنے دینا، یعنی جو فصل تمہیں اس کے ذریعے سے ملے اس کو پورا کا پورا مت کھانا، اس کو بالیوں میں رہنے دینا، سارا اناج نہ نکالنا، سوائے تھوڑا تھوڑا، الا قلیلا مما تاکلون، تھوڑا تھوڑا نکالنا کھانے کے لیے لیکن ضرورت کے مطابق، یعنی زیادہ پریزرو کرنا، سارا کا سارا مت نکالنا۔ اور آج سائنس نے دیکھیں یہ پروف کرا ہے کہ اگر ان بالیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ آپ اپنے اس میں پریزرویٹو کا رول کریٹ کرتی ہیں، اگر ساری بالیوں کو خالی نہ کیا جائے
تو اس میں کوئی کیڑا ویڑا نہیں لگتا، وہ خود اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے، انسیکٹس ان پر حملہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت یوسف نے یہاں پہ تعویل کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی بتا دی کہ فوراً سارا کھانا اور ساری فصل کو جو ہے ضائع مت کر دینا بلکہ بچانا۔ ثم یأتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد 7 برس ایسے ہوں گے جو کہ انتہائی سبع شداد، بہت سخت سال گزریں گے اس مملکت پر، شداد بہت کڑوے سال گزریں گے، یہ سختی آئے گی کہ بارش نہیں ہوگی، قحط ہوگا، ہر طرف جو کھانے ہیں وہ سوکھے پڑے ہوئے ہوں گے، شداد ہوگا۔ یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا، تو وہ جو تم ذخیرہ بچا کے رکھو گے نا پہلے 7 سال، وہ اب تمہارے بقیہ 7 سالوں میں کام آ جائیں گے۔ ان برسوں کے واسطے جو تم نے جمع کیا ہوا ہوگا وہ اب تم آرام سے کھا سکو گے، الا قلیلا مما تحسنون، ہاں مگر تھوڑا سا بیچ کے اس کے ساتھ اسی طرح رکھ چھوڑ پاؤ گے تم، یعنی ضرورت کے مطابق یہاں پہ بھی خرچ کرنا۔ وہ جو قحط سالی ہوگی اس میں تم اس انداز میں خرچ کرنا کہ تھوڑا بہت اس میں بھی بچانا، کہ ظاہر بات ہے اب قحط پورے کے پورے ایجپٹ پہ آنے والا ہے تو آس پاس کے جو گاؤں ہیں وہ بھی تمہارے پاس آئیں گے۔ عین ممکن ہے حضرت یوسف کے بھائی بھی آئیں چندے کی اپیل کرنے کے لیے کہ ہمارے یہاں اب کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اس طریقے سے اپنا معاملہ کرنا، قلیلا مما تحسنون، کہ آہستہ آہستہ کھانا۔ ثم یأتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد 7 برس کے بعد 1 سال تمہاری اس مملکت پر ایسا آئے گا، ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، کہ جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی، خوب مے برسے گا، فیہ یعصرون، اور اس میں پھر تم انگور نچوڑنا، شرابیں نچوڑنا، فصل ہی فصل ہوگی، انگور ہی انگور ہوں گے، اس سے شراب بھی بنا لینا آرام سے۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ اس ملک مصر پر آنے والا ہے، جس کے لیے میں تمہیں تعویل بھی بتا رہا ہوں اور تدبیر بھی سمجھا رہا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ ٹھیک یہی معاملہ ہوا اس مملکت پر، اور اس بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی یہ خواب سن کر، اور اس بادشاہ نے پھر آگے جا کے حضرت یوسف کو طلب بھی کرا، اس جیل سے ہٹایا بھی ان کو، اور پھر وہ جو سارے واقعات ہوئے ہیں کہ وہ جو جیل سے نکل کر واپس اس مملکت مصر کے بادشاہ کی حیثیت بنا کر اپنے آپ کو یوں سمجھیے کہ فائنینشیل اتھارٹی ان کو پوری کی پوری مل گئی، اور پھر ان کے بھائی جو ہیں وہ فقیر بن کر آئے اس قحط سازی میں، وہ سارا واقعہ انشاءاللہ العزیز کل آئے گا۔ تو میں چاہتا یہ ہوں اسی طریقے سے آپ لوگ کل بھی میرے ساتھ ہمت باندھ کے جڑے رہیے گا، اور کل ہم لوگ 7، 8 اور 9 رکوع پڑھیں گے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں جو نیا چیپٹر کھلے گا بطور بادشاہ کی کیفیت سے، وہ ہم لوگ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس تمام کلام مبارک کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی اس میں کوتاہیاں ہو گئیں، خطائیں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان کو درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔